حقیقت یہ ہے سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہارون شہزاد۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اسلام آباد میں تعمیر ہونے والے ہندو مندر کے مسئلے کے اوپر، جس کی اجازت کا سلسلہ 2012 سے 2016 تک چلتا ہے اور اس کی باقاعدہ منظوری بھی موجود ہے، مگر اس کو تعمیر نہ کیے جانے کا واویلا آج 2020 میں کیا جا رہا ہے۔ اس کو کیوں تعمیر ہونا چاہیے یا اس کو تعمیر نہیں ہونا چاہیے، ہم جانتے ہیں عوام کی رائے۔ آئیے میرے ساتھ۔ یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں ہندو برادری کا مندر بننا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں یار اس میں کوئی کیا ایشو ہے؟ اگر دہلی میں ہزاروں مسجدیں ہیں تو اسلام آباد میں اگر ایک مندر بن گیا تو کیا ہوا؟ اس میں کیا کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا؟ جی بالکل نہیں، کیونکہ یہ اسلامی ملک ہے، ادھر مندر بنانا بالکل مشکل کام ہے۔ یہ بنانا نہیں چاہیے، ہم بالکل یہ غلط بات ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ تعمیر تو ہونا چاہیے۔ جو کرنٹ سچویشن پاکستان میں چل رہی ہے اور ایکسٹریمزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، آئی ووڈ ناٹ اپریشیٹ دیٹ کہ پاکستان جب بنا ہے اور قائزم نے جو اس کے اوپر وہ تھا، ان کا موٹیو تھا دیٹ واز کہ یہاں پہ جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں وہ انڈیپینڈنٹ رہ سکیں، سو دیٹ از فائن۔ اگر بن رہا ہے تو اسے رکنا نہیں چاہیے تھا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی لوگ ہمارے غصے میں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اس کو نہیں بننا چاہیے، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں بننا چاہیے، تو پھر وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں بننا چاہیے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آئی ڈونٹ نو، اس کا اپنا رائے ہے، اس کو اپنا وہ پتہ ہوگا۔ آپ کا مطلب یہ ہر ایک اپنا وہ ہے نا، پوائنٹ آف ویو ہے، تو جو بندہ اپنا رائے دیتا ہے تو ظاہر ہے اس کا کوئی جسٹیفیکیشن ہوگا۔ میں اپنی بات کر سکتا ہوں، میں اس کی تو بات نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا مانا سب کچھ دھرم سب الگ جدا ہے، ہمارا دل نہیں مانتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا اسلامی ملک ہے۔ اسلامی ملک میں اسلامی رول چاہیے، یہ نہیں چاہیے کہ ادھر مندر بنانا ہے، کوئی اور کام کرنا ہے، یہ تو نہیں چاہیے بھیا۔ سر اس لیے نہیں بننا چاہیے کہ مسلمان ملک ہے۔ ہونا اس لیے چاہیے کیونکہ پاکستان میں صرف مسلم ہی نہیں ہے بلکہ نان مسلمز بھی کافی ریئر ہے، تو نان مسلمز کے لیے ان کی عبادات کے لیے جو ہے نا جگہ ہونی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کی طرف سے آزادی ہے ہر مذہب کا، یہ صحیح ہے، لیکن دوسرا یہ بات ہے نا کہ چیز دیکھو، مسجد تو بناتے ہیں جہاں میجارٹی ہوتی ہے۔ ہم بھی اگر اس طرح مسجد بنانا ہے تو پھر مسجدیں ہوں گی، لوگوں کو مکان دیں جتنی مسجدیں ہوں گی، اس لیے مندر بھی ادھر ہونا چاہیے جہاں پہ میجارٹی ہو۔ میجارٹی کے لیے ہوتا ہے نا، تو جہاں پہ جتنے بندے ہوں اور ایک بندہ دو بندے ہندو اپنا مندر بنانا شروع کر دیں، پھر تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ جب پاکستان کا آئین آرٹیکل 20 تمام شہریوں کو مکمل آزادی دیتا ہے اور ہماری نوجوان نسل بھی اقلیتوں کی آزادی کے حق میں ہے، تو پھر ہمارے مذہبی رہنما اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ یہ ہمارا ملک جو ہے اسلامی ملک ہے، تو اس کے اندر جو دوسرے غیر اسلامی لوگ رہ رہے ہیں ان مذاہب کو کیا مکمل آزادی نہیں ہونی چاہیے؟ آزادی ہوتی ہے، دیکھو ہمارے ملک سب کو آزادی، کس کے لیے آزادی؟ سب کی آزادی ہے، لیکن آزادی کے لیے بھی نا ہر چیز دیکھنی پڑتی ہے نا، آزادی ہو لیکن ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ یقیناً ہونی چاہیے۔ دے آر پاکستانیز، ٹھیک ہے، تو جس طرح میرا آپ کا سب کا حق ہے اس ملک میں رہنے کا، ہمیں جتنی مذہبی آزادی ہے اس میں یہاں سب کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے۔ جی آزادی ہونا چاہیے نا، لیکن اتنا آزادی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنا کام کرے، ادھر مندر بنائے۔ چلو اس کو اتنا چاہیے کہ اپنا کام کرے نا، مطلب اپنا جو مذہب ہے نا وہ فالو کرنا ہے ان کو، ان لوگوں کے لیے نا۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں اقلیتوں کے خلاف، لیکن کچھ جو لوگ ہیں وہ مثبت لوگ ہیں۔ اگر مثبت سوچا جائے اقلیتوں کے حوالے سے تو پوری دنیا میں اقلیتوں کے حوالے سے ایک مثبت پیغام جائے گا۔ جس طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں انڈیا کے متعلق، انڈیا ہمارے برعکس ہے، وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا جاتا، وہاں مسجدوں کو، چرچوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل آزادی حاصل ہے، اور میرے خیال کے مطابق جو جھنڈا ہے پاکستان کا، جو جھنڈا ہے اس میں سفید پٹی جو اقلیتوں کی نشاندہی کرتا ہے، اور پاکستان کا ملکی ترقی میں اقلیتوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ یہاں پہ پاکستان ہے، یہاں پہ مذہبی آزادی ہے، یہاں پہ کوئی کسی کو منع نہیں کر سکتا ہے۔ جو چرچ بنے ہوئے ہیں نا، ابھی پاکستان کے اندر بہت سارے چرچ بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ عیسائی جاتے ہیں، اپنی عبادت کرتے ہیں، یہ مسلمان بندوں کے لے کے تو نہیں پہنچتے کہ بھائی ادھر عبادت نہیں کرنی، منع کوئی نہیں کرتا ہے۔ ہاں حکومت اپنی طرف سے جو کہہ رہا ہے جی ہم مندر بنا کے دیں گے ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے، غریب عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے اگر مندر بنے گا تو پھر ہم اس چیز پہ گولاو نہیں کریں گے۔ ان کو آزادی تو نہیں، آپ کی بات صحیح ہے، پر ان کو آزادی ہونی چاہیے۔ اب جیسے کہ ہمارے جیسے دیکھیں آپ کشمیر میں دیکھیں ہمارے کتنے ہی بھائی ہیں مسلمان جن کو جو ہے نا آزادی نہیں ہے، اور ہم ان کے لیے بہت اپسیٹ فیل کرتے ہیں۔ اسی طرح جو پاکستان میں نان مسلم رہ رہے ہیں اور ان کے لیے آزادی نہیں ہے، اسی طرح نا انڈیا والے اور دیگر ممالک والے ان کے لیے جو ہے نا ایک فیل کر رہے ہیں کہ بھائی ان کے لیے ہونا چاہیے۔
اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مندر کی تعمیر ہونی چاہیے. اگر ہم بات کریں مذہبی ہم آہنگی کی تو متحدہ عرب امارات میں سب سے بہترین مثال نظر آتی ہے. یہاں پر 200 کے قریب مختلف قومیں آباد ہیں جن کے مذہب مختلف ہیں، نسل مختلف ہے. اس کے باوجود متحدہ عرب امارات کی طرف سے انہیں مکمل آزادی حاصل ہے. پھر یہاں پر پاکستان میں ہم اقلیتوں کی آزادی کیوں نہیں چاہتے؟ یہ بتائیے گا کہ اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا جیسے ابھی مندر کی تعمیر کو رکوا دیا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں میسیج جو مثبت جائے گا منفی جائے گا؟ اچھا، میرے خیال کے مطابق بہت سے سوال اٹھائے جائیں گے. اچھا پیغام نہیں جائے گا پوری دنیا میں مندر کے حوالے سے. اگر مندر بن جاتا ہے یا جہاں پہ ہندوؤں کی اکثریت ہے وہاں پہ مندر بن جاتا ہے یا چرچوں کے لیے فنڈ جاری کیا جاتا ہے تو پوری دنیا میں اقلیتوں کے لیے ایک بہت اچھا میسیج آئے گا اور یہ بہت بڑا مثبت اقدام ہوگا اور پوری دنیا میں اس کو سراہا جائے گا. یہ آف کورس نیگیٹو جائے گا اس پرسپیکٹو میں کہ ایک طرف تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کشمیر میں جو ظلم کیا جا رہا ہے وہاں کے مسلمانوں کے اوپر وہ انڈینز کی طرف سے، وہاں پہ بھی ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ڈومینیشن ہونی چاہیے. لیکن دوسری طرف ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں ہم خود سپریس کر رہے ہیں تو ہم اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. پھر ہمیں یا تو پھر ایکول گراؤنڈس کے اوپر لگے انالائز کرنا پڑے گا چیزوں کو، یا تو ہم کہیں ہاں جی ٹھیک ہے یہاں پہ بھی مائنورٹیز ہمیں اپنا رائٹ استعمال کر سکتے ہیں. اگر ہم یہاں پہ یہ بات نہیں کرتے تو میں پھر ان کے لیے بھی میرا خیال ہے حق نہیں ہے بولنے کا. ابویسلی اس سے تو پازیٹیو وہ امیج جائے گا، لیکن ہمیں باقی دنیا کی کیوں فکر ہے؟ ہمیں اپنے ملک کے اندر جو سچویشن ہے اس کے اوپر نظر رکھے. چاہے اگر کوئی ملک کہیں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، دیٹ شوڈ ناٹ بادر اس. ہمیں اپنا پالیسی اپنا جو ہے وہ کرنا چاہیے. میں اثر انداز کرنے والے چیز کو نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی امپیکٹ ہے. ان اے وے وی آل آر ایکول، ہر کسی کے اپنے رائٹس ہیں. انہیں ایک تو نالج میں بات کروں گا، ہمارے یہاں ایک پڑھائی لکھائی کا فقدان بھی کم ہے. جب تک ہمارے یہاں اس چیز کو ایک کریٹیکل تھنکنگ کو ہم لوگ پروموٹ نہیں کریں گے، اور یہ شروع چیز اسکولنگ سے ہوتی ہے بچے کے، اور یہ وہیں سے آپ کی گرومنگ شروع ہوتی ہے. جب وہیں سے ہم نے شروع نہیں کی تو ہم اگر ایک بلڈنگ کی بنیاد ہی غلط رکھی گئی ہے تو ہم اس کے اوپر اس کا اسٹرکچر کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں پہلے اپنی بنیادیں خود ٹھیک کرنی پڑیں گی. جی منفی جائے گا، بالکل منفی جائے گا. سب سے دنیا میں تو چلو چلا جائے گا پر ہندوستان پر بہت منفی جائے گا. اس کے بہت سے کچھ نگیٹو ثمرات بھی کیا پتہ ہمیں پھر سامنے ان کا جو ہے نا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ اس وجہ سے منفی پڑے گا کہ وہ ان کے دل میں نا کئی طرح کے خیال پیدا ہوں گے کہ بھائی یہ انہوں نے کیوں روک پائی ہے. اب یہاں پر ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں کہ مسلمس کی جو ہے مسلمس بھی زیادہ ہے اور وہاں کے جو ہے نا مسجد بھی زیادہ ہے، اور یہاں کا جو ہے نا ایک مندر انہوں نے بنوانا ہے وہ بھی کبھی روک دی جاتی ہے کبھی مل دی جاتی ہے. اس وجہ سے ان پر ان کا امپیکٹ بہت نیگیٹو جائے گا. یہ بتائیے گا کہ ابھی اس کی تعمیر کو روک دیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں اس کی وجہ تو یہی ہے کہ عوام کا پریشر ہے حکومت پہ کہ بھائی آپ جو ہے نا یہ تعمیر نہ کرائیں. اب بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے کہ ان کی جو یہ مندر ہے ان کی تعمیر ہوگی تو اس سے جو ہے نا ان کی پاپولیشن بڑھے گی اور اس طرح انہیں کی جو ہے نا عبادات میں بڑھی ہوگی، ان پہ ہم پر خلل پڑے گا. اس وجہ سے میرے خیال سے کہ حکومت پہ عوام کا پریشر ہے اور ان احتجاج کی وجہ سے ان پر یہ جو ہے نا روک دی گئی ہے، تعمیر روک دی گئی ہے. روکا اس لیے کیا ہے بیکاز آف آئی مسٹ سے دس پریشر آف سوسائٹی، کیونکہ لوگ اسے کنڈیم کر رہے ہیں کہ ایک اسلامک سوسائٹی میں آپ لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے آپ ایک مندر بنا رہے ہیں، سو دیٹ از رانگ. لیکن میرا نہیں خیال کہ اگر ایلوکیشن آف ٹیکس گورنمنٹ ٹھیک کرتی ہے سو دے ڈو ہیو رائٹ ٹو اکوموڈیٹ مائنورٹیز ایز ویل. ہم پاکستانی جہاں پر اکثریت میں ہوتے ہیں اور دوسرے ممالک میں جا کر اقلیت میں ہو جاتے ہیں تو وہاں کی شہریت اختیار کرنے کے بہت زیادہ خواہشمند ہوتے ہیں اور اس پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے پاکستان میں اقلیتوں کی آزادی کی تو یہاں پر ہمارا دورہ معیار کیوں ہو جاتا ہے اور ہم اس کی آزادی کیوں نہیں چاہتے؟ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کی تعداد بننے سے ہمارے اوپر خلل پڑے گا، لیکن دوسری جانب ہم سب پاکستانی یو کے کینیڈا میں جا کر نیشنلٹی اختیار کرتے ہیں، تب ہمیں خوف کیوں نہیں فیل ہوتا؟ لیکن یہاں پر جب مائنورٹیز کی آزادی کی بات ہوتی ہے تو ہم خوفزدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ یہی تو ہم پاکستانیوں کی سب سے بڑی جو ہے نا کمزوری آپ سمجھ لیں کہ وہ جو چیز اپنے لیے چاہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے نہیں چاہتے جو کچھ اچھا. اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ اگر مسلم کمیونٹیز کو دیکھیں جو ہندوستان میں ہیں، اب ان پر کوئی ظلم تشدد ہوتا ہے تو ہم ان کے لیے بہت فیل کرتے ہیں کہ بھائی ان پر کیوں ہو رہا ہے. اب یہی یہاں پر ہو رہا ہے تو وہ بھی فیل کریں گے بھائی کہ آپ جو ہے نا آپ اگر یہاں پر ہمارے نیشنلٹی پر آپ سٹیزنس پر ظلم کریں گے تو ہم پھر وہاں پر کریں گے. آپ اگر وہاں پر کریں گے تو یہ پھر یہاں پر
کر رہیں گے، پھر بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر یہاں پر کچھ اچھا کریں گے تو کیا پتہ وہاں پر بھی کچھ اچھا ہو. آپ پر یہاں پر ایک مندر بننے کی اجازت دیں گے، کیا پتہ وہ وہاں پر 3 مسجد بنائیں. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہے نا غلامانہ سوچ سے ہم نے اب تک آزادی نہیں حاصل کی. 70 سال گزر گئے ہیں، 70+ سال ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے اس سوچ سے ابھی تک غلامی کی جو سوچ ہے اس سے آزادی حاصل ہی نہیں کی ہے. تو ان ادھر کیس جب تک یہ سوچ ہماری رہے گی تب ایسا ہی رہے گا. ہم وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے باہر چلے جائیں اور وہاں پہ ہم محنت کریں، ہمیں ریوارڈ مل جائے. لیکن اس سسٹم کو ہم پاکستان میں چینج کرنے کا نہیں سوچتے، کیونکہ بینگ این انڈیویجول اگر ہم سارے مل کے اس چیز کے اوپر کام کریں، ہم سنسیئر رہیں اپنے ملک کے ساتھ، اپنے سے پہلے اپنے ملک کے ساتھ، تب یہ چیزیں پاکستان میں بھی ہو سکتی ہیں. ہمارے اس پروگرام کا مقصد اپنی پاکستانی عوام کو اجاگر کرنا ہے اس سوال کے ساتھ کہ ہم کب بدلیں گے. جب پاکستان کا آئین تمام اقلیتوں کو آزادی دیتا ہے تو ہم اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اور اگر پاکستان میں اقلیتوں کو آزادی نہیں ہونی چاہیے تو پھر پاکستان کے جھنڈے کا رنگ بھی تبدیل کر دینا چاہیے. یاد رہے کہ ہم جب بھی پاکستان میں کوئی مسئلہ بحیثیت مذہب یا قوم منظر عام پر لے کر آتے ہیں تو اس وقت نمائندگی ایک مذہب یا قوم کی نہیں ہوتی بلکہ پورے پاکستان کی ہوتی ہے. اور ہمارے اس منفی کردار کا اثر کسی اور ملک پر پڑے یا نہ پڑے، ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا اور کشمیر میں بسنے والے مسلم بھائیوں پر ضرور پڑتا ہے، جس سے ہم بخوبی واقف ہیں. لہٰذا ہماری حکومت وقت سے گزارش ہے کہ وہ اس حساس مسئلے کا حل مذہبی اور قانونی ضابطوں سے کریں تاکہ پوری دنیا میں ایک مثبت پیغام جائے کہ ہم پاکستانی ایک قوم ہیں، متحد ہیں اور امن پسند ہیں. حقیقت یہ ہے سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ہارون شہزاد کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.